اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل اور میں ظفر مقصود آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے، کل عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا، اس پہ کیا عوامی رد عمل ہے اور اس عوامی رد عمل کی جو گونج ہے وہ ایوانوں میں کس طرح سے پہنچی ہے اور امپورٹڈ سرکار کیا سوچنے پہ اس وقت جو ہے وہ مجبور ہے۔ دوسرا، سابقہ آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا جثہ خاکی پاکستان لانے کے لیے کیا انتظامات ہیں، اس پہ جو ہے وہ بات ہوگی۔ پرویز مشرف کے حوالے سے بڑا ملا جلا عوامی رد عمل ہے، اس پہ جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کل عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی گرفتاریوں سے اور جھوٹے کیسز بنانے سے۔ وہ جھوٹے کیسز بنانے سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک جتنے لوگ اس امپورٹڈ سرکار نے گرفتار کیے ہیں، جتنے مقدمات بنے ہیں، ان سارے مقدمات کو ذرا اٹھا کر دیکھیں کہ وہ مقدمات ہیں کیا۔ شہباز گل نے یہ بیان دے دیا تو شہباز گل کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ شہباز گل نے ٹویٹ کر دیا تھا جی شہباز گل گرفتار ہو گئے۔ اعظم سواتی نے ٹویٹ کر دیا تھا، اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ چودھری فواد چودھری صاحب نے منشی کہہ دیا تھا، فواد چودھری صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ اوروں پہ بغاوت کے مقدمے بن رہے ہیں، جی انہوں نے اس کو یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے، انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، سب پہ جو الزام ہے، جو ایلیگیشن ہے، وہ ایلیگیشن یہ ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اداروں کے لیے کچھ کہہ دیا ہے، انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے اس اقدام کو کچھ کہہ دیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ پولیس کے اس اقدام کو کچھ کہہ دیا ہے، الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو کچھ کہہ دیا ہے۔ ابھی تک کوئی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن پہ بنا لیا ہو، جو نیب میں چلا گیا ہو، جو ایف آئی اے میں چلا گیا ہو کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے وہ کرپشن کری ہے۔ آج محترمہ اپنی تقریروں میں جو ہے وہ فرما رہی تھیں کہ جس طریقے سے عمران خان نے جو ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے ملک کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے تک لا کر کھڑا کر دیا، تو یہ جو ملک تباہ ہے یہ عمران خان کے جو ہے وہ معاہدوں کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہے۔ محترمہ پچھلے 10 مہینے میں جو اس ملک کے ساتھ سرجری ہوئی ہے، ذرا اس کا بھی ذکر کریں کہ کس طریقے سے اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ سرجری کر کے اس ملک کا جو ہے وہ یہ حال کیا ہے۔ ببانگ دہل جو ہے وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو آپ کی موروثیت ہے، اس پہ جو ہے وہ تحفظات ہے، تو اس کو تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ موروثیت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے۔ محترمہ نانے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد نواسا، نواسے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد چچا، تایا، ماموں، پھپھا، جب یہ سب ایک کے بعد ایک آ رہا ہو تو وہ پارٹی نہیں ہوتی، پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ویسے بھی آپ پراپرٹیاں بنانے میں ایکسپرٹ ہے ملک سے باہر، تو یہ بھی آپ کی جو ہے پارٹی پراپرٹی ہے، اور یہ باپ کے بعد یقیناً بیٹے کو، بیٹی کو اور نواسے اور نواسیوں کو ہی منتقل ہوتی ہے، یہ باہر والوں کو منتقل نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی پراپرٹی میں جو ہے وہ کوئی باہر کا برداشت بھی نہیں کرتی اور آپ الزامات لگا رہی ہیں عمران خان صاحب پر۔ تو خیر، عمران خان صاحب نے کل جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، اور اس جیل بھرو تحریک کے اعلان کے بعد جس طریقے سے عوامی رد عمل آیا ہے یہ بڑا حیران کن رہا امپورٹڈ سرکار کے لیے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی عمران خان کے ساتھ قوم ہے، مشکل وقت آئے گا تو قوم عمران خان کو چھوڑ دے گی یا عمران خان قوم کو چھوڑ دے گا۔ پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ جی یہ اس کو حکومت سے اتاریں گے تو یہ بھی جو ہے نا یہاں سے رائے فرار اختیار کر لے گا، تو ایسا بھی نہیں ہوا۔ نہ عمران خان نے قوم کو چھوڑا، نہ قوم نے عمران خان کو چھوڑا۔ کل عمران خان کے جیل بھرو تحریک کے
خالی اندیا دیا ہے, ابھی اعلان نہیں کیا ہے. عمران خان نے ڈیٹ نہیں دی ہے, صرف عمران خان نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کب سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. لوگوں نے انٹریاں کرنا شروع کر دی ہیں, عوام نام لکھوا رہی ہے, عوام آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے اس جیل بھرو تحریک کا جو ہے وہ حصہ بننے جا رہی ہے. اور امپورٹڈ سرکار نے سر جوڑ لیا ہے کہ کسی پارٹی کے کارکنان تو گرفتاری دیتے تھے اپنے لیڈر کے ساتھ ساتھ, یہ کیسا معاملہ اس ملک میں ہونے والا ہے کہ اب قوم جو ہے وہ گرفتاریاں کسی لیڈر کے ساتھ دینے کے لیے, عام پبلک جو ہے وہ گرفتاریاں دینے کے لیے نکل جائے گی. تو آپ نے ان کو رکھنا کہاں ہے؟ ملک میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جو آپ سے نہ کنٹرول ہونے والی ہوگی, نہ سنبھلنے والی ہوگی. تو سر جوڑ لیے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ عمران خان کو جو ہے وہ روکنا ہے اس عمل سے. آج وہ رانا ثنا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میرے پاس اس کا بھی علاج ہے, میں اس کا بھی علاج کر دوں گا. محترمہ پیچھے سے بیٹھ کے وہ تالیاں بجا رہی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ آج وہ اپنی تقریر میں کہ شرم آنی چاہیے اور جو ہے نا ڈوب کے مر جانا چاہیے. تو بی بی شرم تو جو ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو اس ملک سے جھوٹ بول کے گئے ان کو بھی آنی چاہیے, پر ان کو بھی نہیں آتی ہے. تو خیر, عمران خان کے جیل بھرو تحریک کے بعد جو رد عمل پاکستان میں آیا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. دوسرا, جیل بھرو تحریک کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ جیل بھرو تحریک کے پیچھے لاجک ہے کہ جب جمہوریت ملک میں نہ ہو, آمریت ہو اور قدم انقلاب کی طرف اٹھ رہا ہو, جب آپ کی بات کی کہیں سنوائی نہ ہو رہی ہو, تو پھر جیل بھرو تحریک ہوتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیتے ہیں تو یہ اس جمہوریت پر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا. اس ملک میں جو آمریت جمہوریت کے پردے میں چھپی ہوئی ہے اس پر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان آ جائے گا. تو بہت پریشان ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. دوسرا, انتخابات کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے, انتخابات میں بھی جانا ہے اور انتخابات میں جانے کے لیے اب جلسے تو آپ کر نہیں سکتے. تو جلسوں کی جگہ آپ کو پتا تھا کہ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں آڑے ہاتھوں لیں گے, تو آپ نے کرنا یہ شروع کیا ہے کہ اب آپ جلسوں کی جگہ ورکرز کنونشن کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں عوام کو لا سکیں اور جلسے کی صورت میں ہم بتا سکیں کہ یہ تو ہمارا ورکرز کنونشن تھا, جب ہم جلسہ کریں گے تو لاکھوں لوگ ہوگا. یہی جو جس کو آپ ورکر کنونشن کا نام دے رہے ہیں, یہی وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے جو آپ جلسوں میں جو ہے وہ شو کرا سکتے ہیں. یا آپ نام بدل کے جو ہے نا اب وہ قوم کو بے وقوف بنانے کا عمل اب نہیں چلے گا. یہ جو آپ کی پراپرٹی ہے اب لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ گئے. تیسرا, جناب پرویز مشرف صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. بڑا ملا جلا رد عمل سوشل میڈیا پر آیا. لال مسجد کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرتے رہے, کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. پرویز مشرف صاحب پہ آئین شکنی کا ایک مقدمہ تھا, غداری کا مقدمہ تھا, اور اس میں جو پرویز مشرف صاحب کو سزا ہوئی, جو جسٹس تھے وقار سیٹھ, انہوں نے کہا کہ جی اگر پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہو جائے, مر بھی جائیں, تو آپ کی لاش کو جو ہے وہ لا کے 3 دن جو ہے وہ ڈی چوک پہ جو وہ لٹکایا جائے. تو آج جیسے ہی پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہوا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ہے وہ اظہار افسوس کا بیان آ گیا. فوج نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہمارے سابق آرمی چیف تھے اور صدر مملکت تھے, اسی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دفن کیا جائے گا. اور کل خصوصی طیارہ جائے گا پرویز مشرف صاحب کی جسد خاکی کو لینے کے لیے, اور پھر ان کو پاکستان لایا جائے گا. اور جہاں ڈیفینس میں توحید میں جو ان کی رہائش گاہ ہے اس کے باہر سیکیورٹی کے انتظامات بھی جو ہے وہ ہو گئے. تو ایک طرف تو وہ فیصلہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب کی جو لاش ہے اس کو 3 دن ٹانگے رکھنا ہے. دوسرا, اس ملک میں آرمی جو ہے وہ اپنے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو کس میں یہ جرت ہے, کس میں جو ہے وہ یہ طاقت ہے کہ وہ اس عمل کو جو ہے وہ کر گزرے. اور دیکھیں حکومت بھی ان کی ہے,
کہ جنہوں نے آئین شکنی کے مقدمے بنائے تھے، جنہوں نے غداری کے مقدمے بنائے تھے، آج ان کی حکومت ہے. اور آج شہباز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے انتقال پر ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے نیچے جا کے ذرا میں نے اس کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریئیکشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے فالوورز کا. تو کل آپ کی حکومت ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف جو سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے پرویز مشرف صاحب، ان کو اس کی اعزاز کے ساتھ جو ہے ان کی تدفین جو ہے وہ عمل میں آئے گی. تو اب یہ حکومت جو ہے صرف اظہار افسوس کر سکتی ہے. اور بات ہوتی رہی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات ہوئی، وہ بھی اس موقف کو دہرانے سے قاصر تھے جو ان کا موقف ہوا کرتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس موقف سے جو ہے وہ جو ہے بات کرنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کیا. پر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بحث چلتی رہی لال مسجد کے حوالے سے کہ پرویز مشرف صاحب نے جو لال مسجد میں کیا وہ ایک صحیح عمل نہیں تھا. اور اس کو ڈیفائن یہ کیا گیا کہ اگر پرویز مشرف اسلام دشمن تھے تو یہی وہ کمانڈر تھا کہ جس نے خانہ کعبہ پہ جب حملہ ہوا تو پرویز مشرف نے اس آپریشن کی جو ہے وہ کمانڈ کی. 10 جنگیں اس ملک کے لیے لڑی، بے پناہ خدمات اس ملک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے لیے غداری کا مقدمہ، آئین شکنی کا مقدمہ اس وقت بھی جو ہے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے جو ہے اس کی مذمت کی تھی. اور بالکل ہونی بھی چاہیے کہ ایک شخص جس نے 40 سال اس ملک کو دیے ہوں، اپنے ادارے کو دیے ہوں اور خدمت کی ہو، 10 اس نے جنگیں لڑی ہوں، خانہ کعبہ پہ جب حملہ ہوا تو اس کمانڈو نے جو ہے یہ سر انجام دیا مشن، اور اللہ رب العزت نے اسے یہ موقع دیا. اور ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ بحث چلتی رہی، پر اب ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے حضور ہے اور ان کی جثہ خاکی کو پاکستان لے کے آیا جا رہا ہے اور اسی اعزاز کے ساتھ جو ہے اب ان کی تدفین ہوگی. اور جو لٹکانے کی باتیں کرتے تھے کل وہ جو ہے شاید اس تدفین میں شریک بھی ہوں گے. اور یہی اللہ رب العزت کا جو ہے وہ نظام ہے کہ وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسا جو ہے ہوتا ہے، اور ویسا ہی جو ہے ہم کرنے پہ جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب کی تدفین اور اس میں حکومتی ارکان کا شریک ہونا یہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. جب تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.